أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ میم سب؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ میں ٹھیک الحمدللہ۔ ہوں۔ ایک سیکنڈ میں اس کا ٹھیک ہے، چلیے الحمد للہ ماشاء اللہ آپ لوگ ٹھیک ہیں۔ تو ہم ابھی لیسن سٹارٹ کرتے ہیں 7A، اور کوئی 7A میں نے 6 نکال لیا، نہیں ہم نے کون سا لیکچر کرنا ہے؟ 7 کرنا ہے، یہ میں نے تو الگ لیکچر نکالے، 1 منٹ ٹھہرے۔ چلیے تو آج ہم نے انشاءاللہ اپنا سبق نمبر 7 پڑھنا ہے، اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی ہم لوگوں کو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے کچھ منٹ اوپر ہوگا۔ چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم نے جو پڑھنی ہے چیزیں، رکوع اور سجدے کے اذکار پڑھنے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم اس میں بڑی انٹرسٹنگ سی بات سیکھیں گے، اور اس کی تشریح کے کچھ ایسے پوائنٹ سیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب آپ لوگ سجدہ کریں گے نا اور رکوع، تو آپ کی پرانے والی فیلنگس جو ہیں وہ رینیو ہو جائیں گی، بلکہ اس سے بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی۔ بڑا انٹرسٹنگ اس کے اندر ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو جب میں نے QC1 کیا تھا نا، اور یہ اسپیشلی جب اس پہ غور کیا رکوع اور سجدے کے اذکار کے اوپر، تو بہت مزہ آیا تھا۔ جب پھر بندے کو ذہن میں آتا ہے نا، اسپیشلی جب پھر میں نے پڑھانا شروع کیا، تو اور مزید میری اس کے بارے میں بہت زیادہ فیلنگس بہت چینج ہوئی، کیونکہ زیادہ جب بندہ پڑھاتے تو زیادہ اس کی غور کرتے ہیں نا، کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے آج۔ پھر گرامر کے اندر ہمارے وہی جو حروف کے ساتھ ہم اٹیچ ضمائر والے ٹیبلز بنا رہے تھے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد باقی کا کریں گے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم۔ سبحان کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ تو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں نا، سبحانک اللہم، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں دعا، یا سبحان اللہ۔ تو اس کی کیا آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے۔ اب کیا مطلب ہوتا ہے پاک ہے؟ ہر عیب، ہر برائی سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم سوچ سکتے ہیں نا، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی نقص، کچھ بھی، ہر قسم کی کمی کوئی بھی ہم امیجن کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں سے، ان سب امپرفیکشن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ اس کو ذرا سوچ کے پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو دوسرا، ہاں ایک اور چیز دیکھیں، ہم لوگوں نے اس تسبیح سے 4 باتیں سیکھنی ہیں۔ اب میرا پین کام نہیں کر کے، ویری گڈ۔ اچھا، اس سے ہم 4 باتیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحانہ، ٹھیک ہو گیا، اس سے ہمیں ایک پوائنٹ پتہ چلے گا۔ اب یہ آ گیا ربی۔ اب دیکھیے یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے یہ ٹیبل بھی بنا ہوا ہے۔ ربی کیسے ہوگا؟ اٹیچ ضمائر والا ہے نا، یہ ہم نے پڑھا بھی تھا، ربہ، ربہم، ربک، ربی۔ اب جب ہمیں مل گیا ہمارا مطلوبہ، جو بھی ہم کر رہے تھے، یہاں تک آپ سٹاپ کر سکتے ہیں۔ ربی کا پھر کیا مطلب ہو گیا؟ میرا رب، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں جو ہم نے کچھ 2-3 لیکچرز پہلے پڑھا تھا، اور یہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے نا، ہم اشارے کریں اور ہمیں یاد آ گیا۔ اچھا، ربی نیچے ترجمہ نہ بھی لکھا ہوتا، آپ صرف TPI کر کے دیکھتے تو آپ کی انگلی آپ کو بتا دیتی کہ اچھا ربی، میرا رب، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہمیں ساتھ ہی جو ہے وہ بھی مل گیا کہ کتنا زیادہ یوزفل ہے نا۔ تو اب یہاں پہ 2 چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے رب کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، رب کون ہوتا ہے؟ ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ذرے سے کمال تک اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، رب ہیں وہ۔ تو وہ پرورش کرنے والے ہیں، یعنی ایک ایک ہمارا جو جسم میں جتنے سیلز ہیں، جتنے خلیے ہیں، وہ سارا ہم لوگ خود تو کچھ نہیں کر رہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں۔ تو رب کا اس سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس سے ایک پوائنٹ تو یہ پتہ چل گیا رب، ایک اور پوائنٹ اسی میں سے ربی میں سے پتہ چلے گا، وہ کیا ہے؟ ایک تو رب، اور
یہ جو یا لگی ہوئی ہے نا ساتھ یہ میرا رب. اب اس پہ غور کریں, میرا رب کتنی اپنائیت کا اس میں احساس ہے نا. ہم اس طرح نہیں بس جنرل وہ نہیں کہہ رہے رب پاک ہے رب, ایسے نہیں کہہ رہے, ہم بات کر رہے ہیں میرا رب. اس کے اندر اپنائیت ہے, اس کو فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کیا بات ہمیں پتہ چل گئی. ایک تو اللہ تعالیٰ پاک ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی نقص سے پرفیکٹ ہے. دوسری رب ہے, یعنی کہ وہ ساری ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ خیال رکھتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ میرا رب ہے. جب کسی چیز کے ساتھ اپنائیت آپ جب ایسوسیٹ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ اس کی وہ فیلنگ آتی ہے نا. جیسے اگر آپ کہیں کہ اس طرح ماں جب بلاتی ہے بیٹے, ایک ڈفرینٹ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. جب وہ کہے گی میرا بیٹا تو اس کا ایک ڈفرینٹ ہوگا, اپنائیت کے ساتھ ہوگا نا. تو اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اس کو تصور اور احساس کے ساتھ ایسے ہی پڑھنا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھتے ہیں عظیم کا کیا مطلب ہے. عظیم کا مطلب ہے بڑائی, طاقت. یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, بہت بڑا, بہت طاقتور. ٹھیک ہے, اور عربی میں جو عظم کا ورڈ ہے نا اس کا ہے ہڈی مطلب ہے, اس کا جو روٹ لیٹر ہے نا اس کا جو ڈکشنری والا معنی ہے اس کا مطلب ہے ہڈی, یعنی کہ بہت زیادہ مضبوط. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ یہ چوتھا پوائنٹ تھا ہمارا. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ پہلا اللہ تعالیٰ پاک ہے, دوسرا کہ وہ رب ہے, تیسرا وہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے, اور چوتھا کیا پوائنٹ ہے, عظیم ہے, وہ عظمت والے ہیں. ٹھیک ہے, پاورفل ہے, سپریم ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر چار باتیں یہ جو آپ کو میں نے سمجھائی اس کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی کس کس چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. عیب سے پاک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے, ناانصافی نہیں کرتے, اور کوئی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بھی پیدا کیا ہے وہ کسی پرپس کے تحت پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں ہے, اور وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے نا وہ بہترین حکم ہے. اور دوسری, اب یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے, کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کرتے, تو اگر میرے اوپر کوئی آزمائش آ گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی وہ ہے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے آزمائش یا تو ٹیسٹ کرنے کے لیے آئی ہے میرے پہ, یا میری کوئی اس میں کوئی وہ ہوگی, کوئی سزا ہوگی یا کچھ. ٹھیک ہے, دو ہی وجہ ہوتے ہیں. انسان کیونکہ ظالم ہے نا, اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم لوگوں نے یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. دوسرا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں, وہ رب ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. اب رب کا کیا کیا پوائنٹس ہوتے ہیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں نا. ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے پھر ہر پل. اب دیکھیں جس ہمارا ہر وقت جو باڈی ہے, ہارٹ ہے, برین ہے, کر رہا ہوتا ہے, اس کو آکسیجن مل رہی ہوتی ہے. سارا جو بھی آپ لوگ کسی نے اگر کوئی یہاں ڈاکٹر ہے یا کسی نے بایو پڑھی ہو تو اس کو بڑا اچھا پتا ہوگا کس طرح ہمارے کیے بغیر ہی سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر ہم لوگوں نے کچھ کھانا پینا ہے, یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ رازق ہے, ہم سب ہمارا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اس کانسیپٹ کو ربوبیت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ربوبیت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آگے آ جاتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے اگر ہم کہیں گے پاکی, ہمیں چار باتیں جو رکوع کی تسبیح سے مل رہی ہے, پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے پاکی اللہ تعالیٰ کی, پھر ربوبیت, پھر اپنائیت, یعنی کہ اپنی اب اللہ تعالیٰ کو ہم جیسے اپنائیت شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تیسری چیز یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد عظیم ہے, عظمت. ٹھیک ہے, یہ چار باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جیسے یہاں پہ یہی پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے, غنی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا کچھ, وہ بے نیاز ہے. اب یہ چار باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو پڑھیں, اور انشاءاللہ جب آپ نماز پڑھیں گے نا ظہر کی, تو آپ نے یہ باتیں امیجن کرنی ہے, تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنی ہے, اور اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو سکھا بھی دینی ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا دعا کی. ٹھیک ہے, تو سمیع اللہ لمن حمدہ. اب سمیع جو ہے یہ فعل ہے, انشاءاللہ ابھی یہ آئی تھنک لیکچر 11-12 میں ہم اس کو پڑھ بھی لیں گے. ٹھیک ہے, بہت ڈیٹیلز پڑھیں گے. کس نے سن لی, اللہ نے سن لی. ٹھیک ہے, اب کیا سن لیا اللہ تعالیٰ نے, لی. اب یہ دیکھیں اس کے دو ٹکڑے, لی اور من. ٹھیک ہے, اب من کا ایک معنی ہم نے کیا پڑھا تھا, کہاں پڑھا تھا, ڈائلاگس میں پڑھا تھا نا, کیا مطلب تھا اس کا,
جی کون بتائے گا؟ कौन हाँ कौन था, ठीक है, कौन सवाल के लिए हम देते थे। अब एक और मन का मानी देख लें। मन का मानी है जिसने, या इसका मानी आपको कई जगह ये भी मिलेगा जो, ठीक है। तो अगर हम इसको, ये हर्फ को इसके साथ मिला दें तो क्या ये दो टुकड़े बन गए ना। क्या सुन ली अल्लाह ताला ने? उसकी, जिसने, ठीक है। अब आगे क्या है? हामिदा एक फेल होगा, इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। अब इसका मतलब क्या है? तारीफ की। अब हु आ गया है। यहाँ टेबल के ऊपर चले जाए, हामिदा हु है, हु हुम, अब पहले पे ही हमें मिल गया हु, ठीक है। अब ये हु किसकी बात हो रही है? कहाँ पॉइंट कर रहा है यहाँ पे? अगर आपको लग रहा है किसके तरफ इशारा किया जा रहा है? हु किसकी ज़मीर आई है, या अल्लाह किसकी? की तरफ सॉरी, अल्लाह अल्लाह की एक तरफ। बंदे की, अल्लाह, उस बंदे हाँ, की, एक बंदे की, उस शख्स की। नहीं, अभी हमने सही सही बोला था अभी। देखें, हमने ये कहा था ना कि प्रोनाउंस यूज होते हैं। जैसे मैं हमेशा, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो बनाए कर ली। ठीक है, आप 2 मिनट ठहरे, मैं देखती हूँ, दुआएं पढ़ती हूँ, दम करते हैं, आप लोग भी दम करें, अल्लाह ताला आसानी करे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाए। सॉरी, ओके, अब मेरी स्लाइड्स वगैरह सब कुछ आ रहा है? हाँ जी, आ हाँ रहा जी, है। क्लियर चले जी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रही थी, जैसे हम लोगों ने ये कहा था, नाइला की बात हो रही थी। नाइला, हमने कहा नाइला इज अ गुड स्टूडेंट, शी गोज टू स्कूल, शी इज अ हैप्पी चाइल्ड वगैरह, ठीक है। एक दफा नाइला यूज किया था, बाकी उसकी जगह क्या हमने जमीर या प्रोनाउन क्या यूज किया था? शी। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, उसकी, जिसने, हामिदाहु, तारीफ की, उसकी। अब किसकी तारीफ की? ये अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने किसकी सुनी? जिसने, कोई बंदा जो भी है, जिसने भी किसकी तारीफ की? अल्लाह ताला की तारीफ की, ठीक है। ये क्लियर हो गई है बात? ठीक है। तो यहाँ पे जी आप, हाँ, हो गई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारा, हमने जब देखा ना हामिदा हु इस तरह हमने पॉइंट करके देख लिया। हम बात कर रहे थे तारीफ की, उसकी। अब ये अल्लाह ताला की तरफ बात जा रही है, जाहिर है। अब यहाँ पे आप खुद थोड़ा सा सोचें, अल्लाह ताला ने किसकी सुननी है? जिसने, जिस बंदे ने उसकी तारीफ की, ठीक है। इसको इस तरह से याद करें। अब ली के मानी हमने, अच्छा ये पढ़ लिया था, हाँ। अब इसको यहाँ से देखते हैं, हमद का क्या मानी है, ठीक है। अल्लाह ताला सबकी सुनता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल किन लोगों को पॉइंट आउट किया गया है? जो हमद कहते हैं, जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इस यकीन के साथ जो है हमद करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो अल्लाह की हमद करते हैं उसकी सुनते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज दोबारा ये आएगी कि अल्लाह ताला हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला बेनियाज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी तरफ आएंगे, जैसे हमने अजान वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए उसमें फलाह है, ठीक हो गया। अब इसको एक तसव्वुर और एहसास के साथ एक दफा आप लोग खुद से भी पढ़ लें। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी, ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, वलका, और तेरे ही लिए, अलहम्द, या वलकल हम्द, और तेरे लिए है हर किस्म की तारीफ,
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ربانہ جو ہے اور یہ جو ٹیبل میں ہم نے ربانہ پڑھا تھا, سوری یہ والا, اس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی ڈفرینٹ لگ رہا ہے کہ سیم سیم ہی ہے یہ؟ جی باجی سیم ہے اچھا, ہمارا رب. اور کوئی بتائے؟ جی سسٹر عائشہ آپ بتائیں. سسٹر عظمیٰ چلیں آپ بتائیں پہلے. یہ اے ہمارا رب, ٹھیک ہے, اے کا معنی ہمارا ہے, اے ہمارے رب. ہاں اچھا. اس میں جو سسٹر عائشہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آیا ہے؟ میں بتاؤں, اس پر دوما لگی ہوئی ہے ربنا اور وہ ربنا ہے. ہاں بالکل, یہ بھی فرق ہے, احسنتی. اور اس میں فرق کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ ترجمے کے حساب سے. ٹھیک ہے, بیسیکلی جب ہم نے دیکھا یہاں پہ ربنا کا کیا مطلب تھا, چلیں سسٹر آمنہ آپ بتائیں. ربنا کہاں اشارہ اس طرح تھا اور کیا مطلب ہوتا تھا اس کا؟ جیسے ربہ, ہم ربہ, سب کے لیے, ربہ, ہم سب کے ربہ. لیے. ہم سب کے لیے ہمارا نہیں, ہمارا رب ہم نے کہا تھا یہ پوزیشن کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ربنا ہمارا رب, ہم سب کا رب, ہم سب کے لیے نہیں ہے. وہ تو آپ لی کا لے آئی ہیں ترجمہ, لنا جی جی اس کا ترجمہ لے آئی, وہ تو نہیں کرے. ہم تو کہہ رہے ہیں ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے جی؟ سسٹر صدف خالد آپ کا ہینڈ ریز, آپ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہم اس کو پکار رہے ہیں اے ہمارے رب. جی آپ ویری کہہ گڈ. رہی ہیں ربنا پوزیشن کے لیے نا, تو یہاں پر ہم ہاں ربنا کہہ کے ان کو کال کر بالکل, رہے ہیں اے ہمارے احسن رب. تھی, ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک ہے, یہی پوائنٹ ہے. اب یہ کیا مطلب ہے, یہ دیکھیں زبر اور پیش سے فرق بھی پڑ گیا ہے نا. اب یہاں پہ کیا ہے, بیسیکلی عربی میں جب ہم کہتے ہیں نا ربنا, تو یہاں پہ ایک یا ہوتی ہے, جیسے پکارنے کے لیے یا ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے یہ ترجمہ آ رہا ہے. لیکن اس کو ہم لکھنے میں جو ہے نا وہ omit کر دیتے ہیں, نہیں لکھتے. لیکن وہ کوئی نہ کوئی چینج کر جاتی ہے, جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں میں کوئی نہ کوئی تو چینج کر کے جاؤں گی, میں نے تو نہیں ایسے جانا. وہ کیا کرتی ہے, یہ ربا کے اوپر زبر لگا دیتی ہے, فتحہ لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ربو سے ربا آ جاتا ہے. تو اب جب ہم نے پکارنا ہوتا ہے نا, ابھی اتنا ڈیٹیل آپ نے صرف یہ یاد رکھ لیں, میں نہیں پوچھوں گی یہ کیسے بنا یا کیا ہوا, ابھی آپ کے یاد رکھنے کے لیے, تاکہ آپ کو یہ ڈفرینس یاد رہے کہ یا نے کوئی کام کر کے گئی ہے, ربا نہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب اس کا ترجمہ جو ہوگا نا وہ اس طرح ہے, اے ہمارے رب. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں نے قرآن میں یا اکثر دعائیں بکلیٹس بنی ہوتی ہیں 40 ربا ناز اس طرح کر کے ہے نا, تو وہ کیا ہے, وہ قرآن سے دعائیں جو کمپائل ہوئی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یا اس کی جو تھی نا, یا جو آ رہا ہے, یا اے ہمارے رب. ٹھیک ہے, یاد رہے گا آپ یہ اس کا ڈفرینس آپ دونوں, آپ لوگوں کو. یعنی اس میں سے یا حذف کر دی گئی ہے. حذف والا ورڈ نہ بولیں, بچے نہ بھاگ جائیں ہمارے. ٹھیک ہے, ویسے ہوا اچھا یہی ہے, اچھا. یا جو ہے نا وہ بھاگ گئی ہے, وہ نہیں اب لکھتے ہم. اس کا یہ عربی میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کتابت کا سٹائل کیا ہوتا ہے. تو جی جی ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ایک آپ کہہ رہے ہیں انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ اب یہ ربنا ہے, اے ہمارے رب, پکارنے کے لیے یوزر ہے اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہو گیا. جی ندا کے لیے یوز ہو رہا ہے, ندا سوری, کے لیے یوز ہو رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ ندا کے لیے. ندا کے لیے ہاں جی بالکل, آپ یہ بھی پکارنے کہہ سکتے ہیں, جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں ندا, پکار, کوئی بھی ورڈ یوز جو دل کرے وہ یوز کر لیں. ٹھیک ہو گیا, آگے آ جاتے ہیں. اب یہ تھا والا کا. اب یہ چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن دیکھیں یہ 3 ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے. وا کا مطلب ہے اور, لا کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا, لیے, اور کا کیا پڑھا تھا, کا کیسے آئے گا, اس طرح سے. اور اگر ہم اس کے ٹیبل پہ چلے جائیں, لہو لہم لکا, تیرے لیے. ٹھیک ہے, تو اکیلا. اب اس کا کیا مطلب ہے, اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے کیا ہے, آگے دیکھتے ہیں. الحمد یعنی تمام تعریفیں, تمام شکر. یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا, الحمد کا کیا معنی ہے یا حمد کا کیا معنی ہے, اس میں تعریفیں بھی آ جاتی ہیں اور شکر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہو کیا, تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ربنا کہتے ہوئے ہم نے کیا دل میں محسوس کرنا ہے, یعنی کہ جب اس کو فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلے ہمارے دل سے, اور پورے جذبات کے ساتھ اس کو امیجن کریں. اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں ان کو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارا خیال کرتے ہیں. رب ہے, یہ بھی اس بارے میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ رب ہے ہمارا, وہ ہمیں ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے کیا سوچنا ہے, ربنا کہتے ہوئے یہ باتیں فیل کرنی ہے. ربنا اے ہمارے رب, اور تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. ٹھیک ہو گیا.
اب یہاں پہ رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں، جب قیام میں ہوتے ہیں، تو ایک اور جو ہے وہ مسنون دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہے وہ؟ جب ہم کہہ دیتے ہیں سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، یہ دعا جو ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس کس کو آتی ہے دعا؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. سنی ہے آپ لوگوں نے؟ آتی ہے کسی کو زبانی؟ جی باجی ہم نے پڑھی ہے. ماشاء اللہ، زبردست ہو گیا. جی سسٹر حمیرہ، آپ نے بھی یاد کی ہوئی ہے یہ؟ میں نے آج پہلی دفعہ سنی ہے ٹیچر. اچھا ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، ہم اس کو انشاءاللہ سارے مل کے یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب کیا آخر. ملآ کا مطلب ہے بھر بھر کر. اب جیسے آپ نے ملا کا ورڈ سنا ہوگا نا، ملا، جیسے اردو میں بھی پڑھتے ہیں سردار، جس کا مطلب ہوتا ہے کہاں ہے، اس طرح کر کے پڑھا ہوا نا، یہ سردار کو کہتے ہیں. تو سردار کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پوری اتھارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بھرا ہوا، آپ اس طرح سمجھ لیں. اب یہاں پہ کچھ ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں عربی کی، آپ کو بڑے مزے کی لگیں گی. ملآ باطانا یا باطنن، کیا مطلب ہے اس کا؟ بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ بھر کے، جیسے آپ نے کھانا کھایا ہو، یا یہ والا چلے گی. اچھا، جیب بھر کے، آپ کے پاس بہت سارے دینار پڑے ہوں، ڈالر پڑے ہوں، کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، ملء السماء، آسمان بھر کے، یا ملء کوبن، کپ بھر کے چائے پی رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، کچھ بھی اس میں سے جو بھی آپ کو ریفرنس ایزی لگ رہا ہے وہ یاد کر لو. چھوٹی چھوٹی سی ویکیبلری ہے، وہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب بات کیا ہو رہی ہے؟ آسمانوں کے بھرنے کے برابر. سماوات ہم نے پڑھا تھا نا، لیکچر میں پڑھا تھا ایک، اور اس کی کیا تھی واحد؟ کیا تھی؟ سماع، اور جمع کیا تھی؟ سماوات. اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو الف تا اینڈ پہ آ رہی ہے، یہ کیا چیز کی نشانی ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جلدی سے بتا دیں. یہ مونس کی مؤنث جمع ہے. مونس کی. ہے نا صاف. بالکل، اور یہ جمع بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یاد رکھنی. دیکھیں اس کی واحد پہ کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے جو جمع ہے اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ مونس ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد کر لیں کہ یہ مونس ہے. ٹھیک ہے، جب جیسے آپ کو مونس کی نشانی نظر آئی، اس کو پنک کلر سے ہائی لائٹ کر لیں. پنک کلر نارملی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے مونس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یاد رہے گا. تو یہ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے، 310 دفعہ آیا ہے تقریباً. اچھا آگے آ جاتے ہیں. اور وَمِلْءَ الْأَرْضِ، اور زمین کے بھرنے کے برابر. ویسے تو ہمیں ارض یاد ہی رہتا ہے، کیا ہوتا ہے ارض پاکستان، یا اردو میں ارض پاکستان جو کہتے ہیں کچھ بھی. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر انگلش میں آپ نے دیکھنا ارتھ یا ارض، عربی میں اس سے ملتا جلتا ہے. اگر آپ نے یاد رکھنا ہو، کسی کو مشکل لگ رہا ہو، تو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں. اور زمین کے بھرنے کے برابر. اب کیا بھرنے کے برابر، کیا بات ہو رہی ہے وہ دیکھتے ہیں. بینہما، اچھا اور کیا چیز ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ تعریف کریں نا اللہ تعالیٰ کی. تو کیا بات کریں؟ مل السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. یعنی کہ آسمان میں جو کچھ ہے، یا زمین میں جو کچھ ہے، یا آگے بات کنٹینیو ہو رہی ہے، اور بھر کر جو بینہما. اب بینہما کا مطلب کہ اس کے تو پہلے یہ دیکھ لیں، بینہ پلس ہما، 1 + 1 ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں دونوں کے درمیان. اس کی ٹی پی آئی چلیں ہم نے پڑھی تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے یہ سمجھنا ہو تو کیا ہو سکتی ہے اس کی ٹی پی آئی؟ کس طرح سے ہوگی؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ میں کہاں اشارہ کروں؟ کیا اشارہ کروں؟ کہاں کروں؟ کسی کو کوئی گیس کرے. ٹیچر کیا پوچھا آپ نے؟ ایکسکیوز میں نے می. پوچھا ہے اگر ہما کی میں نے کوئی سی ٹی پی آئی کرنی ہے. اس جی کا جیسے جواب لیفٹ ہینڈ کی چار انگلیاں جو ہے لیفٹ ہینڈ کی چار انگلیاں ایک طرف اٹھیں گی نہیں جمع کے لیے مونس کے لیے. نہیں ایسا نہیں ہے. چلو میں بتا دیتی ہوں. مطلب یہ تو دو کے لیے ہے نا؟ ہاں جی، اچھا اب دو دیکھنا. دو کے لیے. دو جی ملیں گی نا، دو ہاں، اٹھیں گی. چلے اب آپ دیکھیں اس کی نا. ابھی آپ کو میں بتا دوں اس کی اس طرح کر کے ٹی پی آئی ہوا کرے گی. ابھی میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے لیسن میں آیا، لیکن ہمارا یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. یاد کرنے کے لیے آپ یاد رکھ لیں اس طرح بینہما، ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے، ہما کہتے ہیں دونوں. ٹھیک ہے، نیچے ترجمہ لکھا بھی ہوا ہے. تو ان دونوں کے درمیان اب آپ کو انشاءاللہ یہ یاد رہے گا. ٹھیک ہے، اب کیا بات ہو رہی ہے کہ آسمانوں کے بھرنے، یعنی جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں، یا ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، وہ سب چیزیں. کتنی ہم تعریف کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی. تو یہ اسی کے آگے کنٹینیوشن ہے دعا کی. شئتا، اب یہ جیسے ہم نے انشاءاللہ پڑھا تھا نا،
تو شاء انشاءاللہ جیسے تھا تو یہ اسی کے فعل سے کچھ نکلا ہوا ہے. اور یہ اگر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جیسے انتا ہم نے پڑھا تھا, انتا ایسے کہتے تھے نا, تو اسی طرح یہ شئتا, اس کی ٹی پی آئی انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. تو چاہے, اور بھر کر وہ تمام چیزیں تو چاہے. اب یہ قرآن میں 3 ٹائمز آیا ہے, ٹھیک ہے. اب من شیئن کسی چیز میں سے, اشیاء وغیرہ یہ ہم نے اردو میں بھی پڑھتے ہیں, ہے نا. تو شیئن کی کیا جمع ہے؟ اشیاء, ٹھیک ہے. اور یہ قرآن میں 3 ٹائمز آیا, چیزیں یا کچھ. اور بعد کا تو مطلب پتہ ہی ہے, اردو میں بھی بعد ہی ہوتے ہیں. تو اب بعد کیا ہو رہی ہے, اس کو تھوڑا سا سم اپ کر لیتے ہیں. ہم دعا کریں کہ جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, یا ان دونوں آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ چیزیں بھی, ٹھیک ہے, جو ہم نہیں امیجن کر سکتے, وہ سارا کچھ جو اتنی تعریف ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, اس کا تھوڑا سا یہ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز کیا. ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا نا, گریٹیٹیوڈ والی بات, اچھا سکسیسفل پرسن والی پڑھی تھی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں ویسٹ میں بڑی زیادہ اس طرح کی تھیوریز آ رہی ہیں کہ آپ جو ہے گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, یعنی کہ گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں شکر گزاری ہر چیز پہ. اگر انسان جو ہے اس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا, ٹھیک ہے, تو زیادہ فائدہ ہوگا. اب جیسے سکسیس ٹرینرز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ وہ کام کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں, ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ جب رات کو سونے لگے تو اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو لیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہ امیجن کر لیں کہ آپ کسی ٹب میں اور شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. امیجن کریں کاؤنٹ یور بلیسنگز وغیرہ, یہ سارا ان کا ہے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو بھی ہم نے پڑھی ہے, تو وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ صرف ایک کوئی لمیٹڈ اسکوپ نہیں ہے اس کا. وہ بات ان کی دعا یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, سب چیزوں کو شکر سے بھر دو, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو دیکھیں سبحان اللہ, ہمیں کتنی پیاری دعا بتائی ہوئی ہے نا. جیسے اب یہ اگر آپ ویسٹ والے اس کی بات کریں تو کتنی لمیٹڈ سوچ ہے نا ان کی, کچھ بھی نہیں, یعنی ایک ٹب سے جڑی ہوئی سوچ ہے. تو یہاں پہ یہ والی دعا ہم نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. جیسے ہم اگر ہماری ابھی آرام کی زندگی, ہمیں ساری سہولتیں ملی ہوئی ہیں اس میں, تو پھر بھی ہم شکر کر لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا سا امیجن کریں, وہ کس طرح آزمائے گئے, لوگوں نے کتنا انہیں تنگ کیا تھا, کتنی ڈیفیکلٹ ان کی لائف تھی, ٹھیک ہے. اور ان کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں میسر نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہو گیا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شکر اور تعریف, یہ پوری دعا ذہن میں لے کے اس کو تمام کائنات کو شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیز لے کے آنی ہے, سنت کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ والی چیز دیکھیں, یعنی کہ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ, ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کا, کہ یعنی کہ ہم نے پہلے تو کہہ دی زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ساتھ چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی انکلوڈ ہوئے. یعنی آپ یہ سوچیں عظیم ترین یہ ایک شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس چیز کا مجھے علم ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو اللہ کو پسند ہے, شئتا کا مطلب ہے تو چاہے, چاہت کیا ہوتی ہے, پسندیدہ چیز, ٹھیک ہے, اس طرح ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے اتنا میں آپ کا شکر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک یہ تفسیری پوائنٹ تھا, تو اس کے آگے اس لیے لکھا ہوا ہے واللہ اعلم. ایکسکیوز می ٹیچر, یہ کیا ہم ویسے رکوع کے علاوہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کثرت سے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, کیوں نہیں پڑھ سکتے. اچھی دعا ہے یہ, بہت پیاری دعا, یہ آپ ریگولر اپنی زندگی میں لے کے آئیں. دعائیں تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے. جزاک یہ تو نہیں ہے کہ ہم جانماز پہ کھڑے ہوں گے تو صرف تبھی پڑھنی ہے, کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی, اب سجدے کی تسبیح پہ آ جاتے ہیں. اس میں بھی 4 باتیں ہیں, ٹھیک ہے. 4 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو سبحانہ, کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کی بات ہے, ٹھیک ہے. پھر ربی, اس میں 2 باتیں کون سی تھی, وہ رب ہے, ربوبیت آ گئی. اور تیسری بات کیا تھی, اپنائیت, میرا رب ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ربوبیت, اپنائیت, اور آگے دیکھتے ہیں اعلیٰ, یہ بھی کوئی نیا ورڈ نہیں, اردو میں بہت پڑھ چکے ہیں, سب سے زیادہ بلند ہونا, ٹھیک ہے. یہ سپرلیٹو فارم ہے, جیسے اکبر پڑھا تھا نا, اسی طرح اعلیٰ ہے. یعنی یہاں پہ دیکھ لیں, کمپیریزن کیا ہوا ہے.
कबीर क्या होता है? बड़ा। अकबर क्या होता है? ज्यादा बड़ा। और अल अकबर, जब अल भी लग गया, सबसे ज्यादा बड़ा। ठीक है। इसी तरह सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, फिर उसके बाद अल असगर सबसे ज्यादा छोटा। इसी तरह अली ऊंचा, आला उससे ऊंचा, ज्यादा ऊंचा, और अल आला सबसे ज्यादा ऊंचा। ठीक है। तो हम इस वक्त ये बात करें, इसको इमेजिन करें कि अल्लाह ताला सबसे बुलंद है। ठीक है। और हम सजदे में कौन सी पोजीशन में होते हैं? सबसे लोएस्ट पोजीशन जो इंसान की होती है। यस। पूरा का पूरा अल्लाह ताला के आगे हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया होता है। ठीक है। तो वहां बैठ के हम दुआ कर रहे हैं, और उसको आज आपने बड़ी गौर से सोच के पढ़नी है नमाज। ठीक है। जब हम कहें सुबहाना, हमारे जहन में आना चाहिए कि अल्लाह ताला पाक है। फिर हम कहें रब्बी, इमेजिन करें मेरा रब है वो। ठीक है। एक अंदर से मोहब्बत आपको फील होगी अल्लाह ताला के लिए। ठीक है। और फिर आपने सोचना आला, आपने सोचना मैं सबसे लोएस्ट पोजीशन पे हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। ठीक है। और अल्लाह ताला ही सबसे बुलंद है। ठीक है। ये सोच के आपने नमाज पढ़नी है आज इंशाल्लाह। ठीक है। और इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। ठीक है। उसकी पाकी, उसकी रबूबियत, अपनायत, ये सारी चीजें बहुत प्यारी ये जो है ये 4 पॉइंट्स हैं। अब आपने, मुझे पता है आप लोग मिक्स नहीं करेंगे, इसमें आपने सोचना है सजदे में हम सबसे लोएस्ट पोजीशन पे, अल्लाह ताला सबसे बड़े। ठीक है। तो बुलंदी वाला पॉइंट आ जाएगा, और रुकू में हमने क्या करना है? अजमत वाला पॉइंट आ जाना। ठीक है। ये सारा हमने इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि ये जो हम सजदे में जाते हैं ना, ये इंसान की हकीकत है। ठीक है। वो कुछ नहीं, जितना मर्जी वो तरक्की कर ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अल्लाह के हुक्म के बगैर। अच्छा जी। अब हमने अगर जिंदगी में अगर हम चाहते हैं कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारे, एक तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये हमें कहाँ से पता चला था? सूरह फातिहा से ये हमने आदत सीख ली थी ना। शुक्रगुजारी यानी कि ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और हमारी नमाज का क़याम, क़याम क्या होता है? जब हम खड़े हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है, और खत्म कहाँ पे होता है? वलकल हम्द पे। ठीक है। ये समझ आ गया इस बात की? जो हम नमाज में खड़े होते हैं वो पोजीशन कौन सी होती है? क़याम होता है ना। तो जब हम रुकू से वापस उठ रहे होते हैं तो हमारी कहाँ पे खत्म होता है? वलकल हम्द। उसके बाद हम जितनी मर्जी जो भी मस्तून दुआएं पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब बात क्या हो रही है? जो नमाज पढ़ता है वो रोजाना 200 से ज्यादा दफा ये तस्बीह पढ़ता है। ठीक है। और यानी कि कोई भी तस्बीह, सारी जो हम तस्बीहात पढ़ते हैं नमाज में, सबसे ज्यादा जिक्र यही है, सुबहाना रब्बी। ठीक है। मेरा रब, ये बात अपनी याद रखना, और पाक है। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं जी। तो अब यहाँ पे हमने ये सारा डिस्कस कर लिया। आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट जो भी ढूंढा हुआ है उसको ये आपने सिखा देना। ठीक है। इसको तसव्वुर और एहसास के साथ दोनों दुआएं पढ़ लें, और अल्लाह ताला से दुआ करें। क्या दुआ करेंगे? इसका क्या प्लान बनाएंगे? जी, कौन बताएगा क्या प्लान बनाया इस दुआ से? जी हम शुक्र करेंगे ज्यादा अल्लाह ताला का। इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है हमने ये भी सोचना है कि इंसान कितना बेबस है ना। आंसर जो है, आंसरेबल हमने अल्लाह ताला को ही होना है। एंड में आखिरत में भी ये होना है, वो जो हमने पढ़ा था कि सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा, तो अभी भी यही सोचना है। और अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें अच्छा अपना बंदा बना ले और शुक्रगुजार बंदा बना ले इंशाल्लाह। अपनी जिंदगी में ये लेके आना है, ये सारी लिखी हुई हैं। जैसे अगर हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला मेरी मदद करें कि हर आजमाइश को कबूल कर सकूं। ठीक है। और ये ना कहूं कि मैं क्यों, वाई मी। ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि वाई मी, सिर्फ मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। ठीक है। तो प्लान हमने बनाना है कि हमने अल्लाह ताला की जो है इसको पहचानना है। ठीक है। और जो हमारी खताएं होती हैं वो फिर उसकी हमें इम्तिहान या तो हमारा आ जाता है, या हमारी गलतियों का नतीजा आता है। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे किसी का लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है तो हम आगे इसको ग्रामर शुरू करें। चलें जी चलें। आज 7B में हमने कहा था हम ये हरूफ जो पढ़े थे, या इसको हरूफ जर भी कहते हैं,
ہم نے اس کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ الا مع اندا. اب یہ کون سے مع اور اندا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی نئی چیز پڑھیں گے. تو اس کی ڈرل کر لیتے ہیں. کیا ڈرل تھی؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کریں اور مل کے کریں. ٹھیک ہے، مل کے کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سمجھیے، بولیے، بتائیے، مل کے اور اس کیجیے، میں دل سے ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے، مائک میوٹ کریں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو کیا؟ تو آپ لوگ پریکٹس کریں لیکن مائک میوٹ کر کے. ٹھیک ہے، تاکہ باقی کا لیکچر ڈسٹرب نہ ہو. چلیں جی آگے آ جاتے ہیں. اچھا جی، عقل کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھا تھا؟ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اسماء ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے کچھ نشانیاں پڑھی تھیں، یہ والی نشانیاں تھیں. ان میں سے کوئی ہوگی، یا ضمائر ہمارے جتنے بھی ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں، اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ دونوں اس میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد فعل انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑا پڑھیں گے. حرف ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں الحمدللہ یہ ہم نے سارے یہ آپ کو آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو حرف کا کیا کام ہوتا ہے؟ اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے. تو جو چیز نہ اسم ہوتی ہے نہ فعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب گہری سانس لیں اور یہ دعا پڑھ لیں، ربی زدنی علما. آمین. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق کیا، ہم نے ان 3 چیزوں کے ساتھ جو ہے یہ ضمائر اٹیچ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب الہ جو ہے اس کو یاد کرنے کے لیے سب سے یہ اگزامپل ہے، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کہاں پہ ٹیبل میں کہاں آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، الیہ جیسے ہم نے پڑھا تھا الہ پلس ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا ہم ہی یا اس طرح کر کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ نے یہ پڑھا ہوگا الیہ، اس کی طرف. ٹھیک ہے، اسی طرح الیہم، ان سب کی طرف. الیکا، آپ کی طرف. الیہ، میری طرف. الیکم، آپ سب کی طرف. الینا، ہماری طرف. اور الیہا، اس عورت کی طرف. اب مجھے کوئی ہینڈ ریز کر لے اور یہ بتائے کہ یہ الیہ، یہ یا کے اوپر تشدید کیوں ہے؟ یہ ہمارا پچھلا لیکچر تھا، ریوائز ہو جائے گا. جی سسٹر روبینہ آپ بتائیں. جی اس میں 2 یا مرج ہوئے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس طرح سے اس یہ لیے تھا الہ. ویری گڈ. الہ پلس یا، یہ کون سی یا تھی؟ یہ کا اور یہ والی جو یا تھی. تو جب یہ دونوں یا مرج ہو گئے، اکٹھے لکھا گیا، تو اس کے اوپر ہم نے تشدید ڈال دی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ ساروں کو؟ چلیں گی. اب یہ کوئی ایک بندہ جو ہے، چلے سسٹر روبینہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ اس کو میرے ساتھ پریکٹس کر لیں. جی. الیہ، اس کی طرف. الیہم، ان سب کی طرف. الیکا، آپ کی طرف. الیہ، میری طرف. الیکم، آپ سب کی طرف. الینا، ہم سب کی طرف. الیہا، اس کی طرف مؤنث. ٹھیک ہے کیا، جزاک اللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اب دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین. یہ مع جو تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دیکھیں ہم نے پہلے بھی ایک ریفرنس کس کے لیے یاد کیا تھا؟ انا کا کیا تھا نا. تو یہ مع کا بھی سیم ریفرنس ہے، یہی والی ریفرنس فریز ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ایک بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے، یہ حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی QC1 کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ حروف کی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ حرف نہیں ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. اوکے اوکے، چلیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. معہو، اس کے ساتھ. معہم، ان سب کے ساتھ. معکا، آپ کے ساتھ. معی، میرے ساتھ. معکم، آپ سب کے ساتھ. معنا، ہمارے ساتھ. معہا، اس مونس کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ. تو یہ ایک دفعہ کوئی میرے ساتھ پڑھ لے. کون پڑھے گا؟ سسٹر آمنہ آپ کا ہینڈ ریز تھا، آپ پڑھ لیجیے. جی ٹیچر. چلیے معاہم، ان کے ساتھ، اس کے ساتھ. معاہم، ایک سیکنڈ ان ایک سب سیکنڈ کے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. نہیں کرنا. ٹھیک ہے، معاہو. ٹھیک ہے، معاہو. ٹھیک ہے، اب جب اس کو اس کو لمبا کر دیں گے نا، معنی چینج ہو جاتا ہے. چلے. معاہم، اس کے ساتھ. معاہم، ان سب کے ساتھ. معاکا، معاکا. آپ، سوری. جی جی پڑھیے پڑھیے. جی سسٹر. معی، میرے ساتھ. معاکم، آپ سب کے ساتھ. معانا، ہمارے ساتھ. معاہا، اس عورت کے ساتھ.
ठीक हो गया, जज़ाकिल्लाह। सिस्टर कुलसूम आप पढ़ लीजिए ये। माअहू, معه معهم معك معي معكم معنا معها. ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको लंबा नहीं करना है, ठीक है। माअहू, ठीक है, आपने माशाल्लाह सही पढ़ा है, तो हम सब सही पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। आगे आ जाते हैं, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हलिल्लाहु माअहू, तो सिस्टर सीमा आप इसका जवाब दें। क्या अल्लाह उसके साथ है, तो क्या कहेंगी आप? नअम अल्लाहु मअहू, क्या मतलब इसका? जी हाँ अल्लाह उसके साथ है। ठीक है। हलिल्लाहु माअहुम, क्या अल्लाह उन सबके साथ है? नअम अल्लाहु मअहुम, जी हाँ अल्लाह उन सब के साथ है। हलिल्लाहु माअका, क्या अल्लाह आपके साथ है? नअम अल्लाहु मई, ठीक जी है, हाँ अल्लाह मेरे साथ है। आगे। हलिल्लाहु माअकुम, क्या अल्लाह आप सबके साथ है? नअम अल्लाहु मआना, जी हाँ अल्लाह हम सब के साथ है। हलिल्लाहु माअहा, क्या अल्लाह उसके साथ है, उस औरत के साथ है? नअम अल्लाहु मआहा, जी हाँ अल्लाह उस औरत के साथ है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आगे आ जाते हैं जी। तो हमने अब इंदा का आ गया। इंदा जो है ना, इसका भी एक पॉइंट याद रखिए, ये भी इसम है, ये भी हर्फ नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम QC1 के लिए कहेंगे कि इस्तेमाल जो है हरूफ की तरह होता है, तो बस आपने यहाँ याद रखना है कि ये हर्फ नहीं है, ये इसम, ठीक हो गया। और इसकी क्या रेफरेंस फ्रेज है? कम रियालन इंदक, या इंदा का क्या मतलब है इसका? कितने रियाल हैं आपके पास, ठीक है। तो किस तरह याद रखेंगे? कितने रियाल हैं आपके पास, ये रेफरेंस फ्रेज इसका याद रख लें, ठीक हो गया। जैसे इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। जी, तो कौन बताएगा, कौन पढ़ेगा इसको? किसी का हैंड रेस था जी, सिस्टर जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, सिस्टर हुमैरा जी। सिस्टर हुमैरा अनम्यूट कीजिए और पढ़े। इंदा हूँ मैं पढ़ूं? उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास या मोनस के पास। ठीक है, जज़ाकिल्लाहु खैरा। ठीक है, तो हमने इसके लिए ये रेफरेंस फ्रेज याद कर लिया, ठीक है। असली में जाके किसी से इतना पर्सनल सवाल नहीं पूछते कितने पैसे हैं आपके पास, ठीक है, ये लेकिन हम सीखने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टर फहमीदा आप मेरे साथ ये करेंगी, ठीक है। हल इंदाहू कलम, क्या उसके पास पेन है या कलम है, तो क्या कहेंगे आप? नअम इंदहु कलम। हल इंदहुम कलम, क्या उन सबके पास कलम है? नअम इंदहुम कलम, जी हाँ उन सबके पास कलम है। हल इंदका कलम, क्या आपके पास कलम है? नअम इंदी कलम, जी हाँ मेरे पास कलम है। हल इंदकुम कलम, क्या आप सबके पास कलम है? नअम इंदना कलम, जी हाँ हम सबके पास कलम है। हल इंदहा कलम, क्या उस औरत के पास कलम है? नअम इंदहा कलम, जी हाँ उस औरत के पास कलम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसका एक आप लोगों ने क्या याद रखना है? हु का जवाब हु से, हुम का जवाब हुम से, का जवाब किससे देना है? यी से, ठीक है। और ये कभी कभी इस तरह भी होता है, यी का जवाब का से, ठीक है, जैसे भी सवाल आएगा उस तरह से। फिर कुम का जवाब किससे हमने देना था? ना से, ठीक है। और अगर मैं आपसे सवाल में ना पूछ रही तो आपने उसका जवाब कुम से देना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये। और उसके बाद हा का जवाब हा से ही देना, ठीक हो गया। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे 3 सिस्टर्स जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा हैंड रेस कर लें, वो मेरे साथ ये पढ़ेंगी टेबल जी। एक सिस्टर उज़मा है, और मैं खुद ही सिलेक्ट कर लूं, सिस्टर उनेजा है और सिस्टर सदफ है जी। सिस्टर उज़मा आप इला का टेबल पढ़ लें,
दूसरा टेबल सिस्टर सदफ पढ़ लें और तीसरा टेबल सिस्टर उनेजा पढ़ लें। चलें जी, बगैर तर्जुमे के पढ़ लें, ठीक है। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। ठीक है, जज़ाकिल्लाह। दूसरा टेबल आ जाए, कौन सा सिस्टर है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम मैम। मा आहू, मा आहुम, मा आका, मा ई, मा आकुम, मा आना, मा आहा। ठीक हो गया। अब थर्ड टेबल। इंदाहू, हम्म, इंदाहू, इंदाहुम, इंदाका, इंदी, इंदाकुम, इंदाना, इंदाहा। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसके आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ये लिख लिख के एक एक दफा लिख लीजिए, तर्जुमे के साथ लिख लीजिए ताकि याद रहे। और क्या प्रैक्टिस करनी है, माआ नहीं करना, माआहू, माआहुम, इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है बोलने की, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रेफरेंस फ्रेजेस एक दफा फिर देख लेते हैं। और ये कुरान में कितनी दफा वर्ड्स आए हैं? तकरीबन 1090 टाइम्स आए हैं, ठीक है। तो हमने इलाका कैसे याद रखना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। इसका क्या मतलब था पीछे तरफ? माआ का क्या मतलब है? इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। और फिर उसके बाद इंदा का क्या पढ़ा था? कम इंदा रियालन, सॉरी कम रियालन इंदक, ठीक है, या इंदा का, ठीक है। आपके पास कितने रियाल हैं, तो इसको आपने याद कर लेना। अब नुक्ता तालीम, यानी कि छुट्टी का टाइम आ गया हमारा, ठीक हो गया। पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था कि हमने भूलने का निजाम सीखा था कि अगर हम नहीं रिवाइज करेंगे तो 1 घंटे के बाद भूल जाएंगे और सो ऑन। तो अब इसी चीज को हमने देखना है, लेकिन अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। अब हम याद रखने का जो है निजाम सीखेंगे, ठीक है। पहला इयादा। अच्छा, इयादा क्या होता है, कौन बताएगा इयादा क्या होता है? रिवाइज करना। एक दफा पढ़ चुके हैं लेकिन उसको दोबारा पढ़ना। हाँ, यानी कि रिवीजन को कहते हैं, ठीक हो गया। तो पहला इयादा, यानी कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो इयादा कैसे करना है? 1 घंटे के बाद करना है। सपोज आपका लेक्चर हुआ है, आप 1 घंटे के बाद अपना स्टूडेंट पकड़ें और उसको सारा सिखा दें। दूसरा कब करना है? 1 दिन के बाद भी करें, दोबारा से उसी को दोबारा उसको लेके आए, उसको कहें, चलो जी दोबारा पढ़ो, ठीक है। तीसरा कब करना है? 1 हफ्ते के बाद करना है, 1 हफ्ते के बाद उसका टेस्ट लें। चौथा कब करना है? 1 महीने के बाद, ठीक है, उसको पढ़ा के दोबारा टेस्ट लें, ठीक है। और पांचवा कब करना है? 6 मंथ्स के बाद करना है, ठीक है। इसका क्या फायदा होगा? इंशाल्लाह हमें याद रहेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो सिस्टर्स QC1 रिवाइज करी हैं, इंशाल्लाह उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा। जो पहली QC1 जब करते वक्त उनकी चीजें कोई मिस हो गई होंगी या समझ नहीं आई होंगी या वो भूल गई होंगी, तो अब इंशाल्लाह जब वो कर लेंगी तो उनका ये पक्का पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है इस कोर्स में, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों की रिवीजन क्लासेस भी हम करवाते हैं ताकि आपका जो है उसको आप एक दफा दोबारा लेक्चर से पहले रिवाइज कर लें, ठीक है। तो 1 हफ्ते के बाद रिवाइज आपका हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये सिस्टर सीमा आपका कोई सवाल है? अच्छा, वो मैम जवाब देने के लिए उठाया था। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से वजू करने के बाद दुआ पढ़ने की क्या फजीलत है? 10 दरवाजे खोल दिए जाएंगे जन्नत के, 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे या 9 खोल दिए जाएंगे? कौन सा आंसर है? 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, ऑप्शन 3। ठीक हो गया, 8 दरवाजे खोले ठीक हो जाएंगे। गया। बीका अगर वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी? बीका की ये TPI है बीका, तो इसकी जमा क्या बीकॉम, होगी? बीकॉम, वेरी गुड, ठीक है, बीकॉम, ठीक है। आगे आ जाए, मुझ में इसकी अरबी क्या होगी? फीना, मिन्नी, फीला, मिन्नी, मिन्नी मिन्नी। 3, कैसे? मिन मिन्नी। प्लस नी, ठीक है। इससे याद रखें मिन का क्या मतलब था? मुझ में या से, कुछ भी इसका कह सकते हैं। एक्चुअली मिन्नी का मतलब है, मिन्नी का मतलब है से, और नी का मतलब है मुझसे, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं मुझ में। फी का क्या मतलब है? में, ठीक है, मुझ में, ये बन रहा है इसका, ठीक है। तो इसको जब आपको ऐसे है ना तो इनको ब्रेक कर लिया करें,
टुकड़े बना लिया करें 1 + 1, फिर इजी हो जाता है 1 + 1। और फी प्लस ना, ठीक है, तो फी ना का क्या मतलब है, हम सब में, तो इसका क्या करेक्ट आंसर है, 2 वाला, दिस वन। आगे आ जाए, क्या आप में भलाई है, इसकी क्या अरबी होगी, हल्फी का खैर, हल्फी ही खैर। अल्फी का खैर 1। ठीक है, का क्या, नंबर हाँ का खैर। नंबर 1 हाँ, इसका हल्फी इशारा का करके खैर। देखे, फी का, क्या आप में, ठीक है। अगर हम सिर्फ जो ज़माइर है उसके इशारे कर लेना, हमारे आगे ये सवाल बड़ा आसान हो जाए। जैसे हल फी ही खैर, हमारी उंगली बता रही है, ये तो किसी गायब बंदे की बात हो रही है, हु की बात हो रही है, ये नहीं हो सकता। और फीना फीना भी नहीं हो सकता, ये तो हम सब की बात हो रही है। वो तो पूछ रहे क्या आप में भलाई है, तो का जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के सवाल आप जब करेंगे ना तो इशारों के साथ ही करना है, ताकि गलत ना हो, ठीक है। अब जैसे ये है सुबहाना का, सुबहाना, और इसके कितने टुकड़े बन रहे थे, 1 + 1 बन रहा है ना, सुबहाना प्लस का। जी। हाँ, तो का कैसे होते हैं, इस तरह, यानी पाक है तू, या तारीफ तेरे लिए, या शुक्र तेरे लिए, कैसा होगा, पाक है तू। नंबर पाक है तू, पाक है तू। नंबर 1। सुबहानक। जी, आगे आ जाते हैं। रुकू की तस्बीह क्या होती है, ये तो सिंपल सा है, बताएं, चलें जी। पहली नंबर 1 सुबहान हाँ, रब्बियल और ये अज़ीम। किसकी है, ये किसकी तस्बीह है, सजदे की है। और ये किसकी है, ये, रुकू के बाद नहीं की। हाँ, रुकू के बाद क़याम की, ठीक है। हाँ, चले, हमीदा हूँ, इसका तर्जुमा बताइए, तो हमने क्लास में बड़ा डिस्कस किया, चले जी बताएं क्या मतलब है इसका। उस, तारीफ की उसकी। नंबर 1 तारीफ की उसकी। नहीं, देखिए, तारीफ की उसकी। ये देखिए, उसने तारीफ की, ठीक है, उसने तारीफ की होगा ना, हाँ, उसने तारीफ की, नंबर 2। हाँ, जी जी हाँ, या ये भी तारीफ हो की सकता है, उसने। एक्चुअली ये होगा, इसका मतलब होगा उसने तारीफ अच्छा। की। अगर हमने कहना है तारीफ की उसकी, तो ये हु का मतलब भी तो बताना है ना, ठीक है। तो हामिदा प्लस हु, ये जमीर भी तो आ रही है ना इसके अंदर, कि उसकी तारीफ की, यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ की, ठीक है। और अब आपने तारीफ की, ये तो नहीं हो सकता, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, आप लोगों के पास, इसकी क्या अरबी बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने देख लेना पास का क्या मतलब होता है, इंदा बना लेंगे। आप लोग क्या होंगे, आप लोग क्या नंबर कहेंगे इसको, 3 होगा कुम इन द कुम कुम, कुम ठीक है। इन द हाँ, इन द कुम। हाँ, और अब इसको जोड़ दे इंदाकुम, ठीक है। तर्जुमे जब बनाए ना, वो भी इस तरह ब्रेक कर करके बना लिया करें, इंशाल्लाह आसान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हमने 7 अस्बाक पढ़ ली हैं, और हमने ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं 80 वर्ड्स जितने अब तक सीखे हैं। कुरान में कितनी दफा आए हैं, 26,000 से ज्यादा दफा आए हैं, ठीक है। यानी कि हमारी बैटरी कहाँ तक चार्ज होगी, और हमारा टारगेट क्या है, 41,000 वर्ड्स इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो करीब करीब है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये फूल आप सबके लिए। जी सिस्टर उन्नेजा, आपका कोई क्वेश्चन है। जी, ये हमिदा हूँ में जब तर्जुमा हमने किया था तो उसमें था तारीफ की उसकी, तो इसमें फिर कौन सा करेक्ट होगा, 1 ये या 2? बना होगा ना, ये बना होगा, ये देखें, हामिदा तारीफ की, या हाँ जी, उसने ठीक। तारीफ की, हु उसकी, उसकी, ठीक है। तो तारीफ की उसकी, अगर ये होता ना उसने तारीफ की, तो फिर सिर्फ ये हामिदा होता, हु नहीं लगा हुआ, ठीक है, उसकी नहीं लिखा हुआ, सही है। ठीक है। तो इसका सही तर्जुमा ये वाला होगा, ओके। ठीक। तो क्या, चलिए रिमाइंडर्स आपके, अच्छा आप सबसे पहले तो ये अपना दिमाग में फ्रेश कर लें कि जो लोग सोच रहे हैं हम कोर्स बड़ा मुश्किल लग रहा है, या टाइम नहीं निकल रहा, या दूसरी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो एक चीज आप अपने आप को रिमाइंड करा लें कि आप मुंतखब है, और मैंने नहीं आपको चूज किया, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया, अल्लाह ताला ने चूज किया आपको, ठीक है। इस बात का शुक्र अदा कीजिए, और अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है, ठीक है। दुआ अल्लाह ताला से करनी है, और मेहनत भी हमने करनी है। अब बाकी दुनिया के कामों में तो हम मेहनत कर लेते हैं ना, कभी पढ़ाई की, कभी सपोज किसी को कुकिंग का शौक है, अच्छा खाना पक जाए, उसमें भी मेहनत करते हैं। ऐसे ही आंखें बंद करके तो नहीं आप चूल्हा जलाते और कहते हैं बन जाओ, और वो बन जाती है, कोई मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। प्रॉपरली आपको हर चीज का हिसाब होता है, आपने कुछ ना कुछ करना होता है, इनमें आप उसके अंदर इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि यू जस्ट डू इट, ठीक है।
تو یہاں پہ بھی قرآن کے لیے کیوں ہم محنت نہ کریں؟ ہم نے اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے، سیکھنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم دیکھیں گے اور ہم کہیں گے ہمیں آ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا. لیکن ایک چیز کا اس میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ چوزن ونس ہیں. جیسے ہیری پوٹر میں نہیں ہوتا کہ وہ بھی چوزن ون ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چانس دیا ہے تو ہم نے ایسے ہی نہیں بیٹھے رہنا. کیا پتہ ہمیں زندگی میں اتنا آگے جا کے موقع ہی نہ ملے کہ ہم دوبارہ کوئی اس طرح کی گھر بیٹھے بیٹھے کوئی اتنی آسانی سے ہم سیکھ لیں. تو اس کو ذہن سے نکال دیں. یہ شیطان آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا یا یہ نہیں آ رہا یا مجھے نہیں آ سکتا. ایسی چیزیں نکال دیں. ٹھیک ہے. کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ کیا ہم بس قرآن کے لیے بچہ کچا ٹائم رکھیں، باقی ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں؟ اس کے لیے نہیں نکال سکتے. اس کے لیے بھی ہم نے نکالنا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری انویسٹمنٹ ہے آخرت میں. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جاتے ہیں. یہ آپ نے اپنی پاکٹ بک، اس کا آئی ہوپ آپ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سا ہوتا ہے. اگر آپ پرنٹ کر کے لگا لیں، اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو ریوائز کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جس سسٹر کو لگ رہا ہے نا مشکل ہے، مانی نہیں یاد ہے رہے، تو انشاءاللہ بار بار ابھی جیسے ہم نے پڑھا ہے یادہ کرنے سے بار بار جب کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دماغ میں چیزیں بیٹھنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچر بھی بننا ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ کسی کا مائک آن ہے. اوکے. آگے آ جاتے ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.